اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا اور شفا کے عنوان سے جو ہم نے پہلا ٹاپک دیا یا پہلا ایپیسوڈ دیا، اب دوسرا ایپیسوڈ ہم اس کے بارے میں آگے دیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے کہ کیا کچھ کرتے رہے، اس کے بعد کس نتیجے پہ ہم پہنچے، ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ بہرحال اس کے بعد مجھے موقع ملا، مجھے والد صاحب میٹرک کے بعد میں ایئر فورس میں چلا گیا ایز اے اپرینٹس، اور پھر وہاں میں نے ٹریننگ کی اور وہاں سے پھر میں نے ریلیز لے لیا اور میں مختلف اداروں میں نوکری بھی کرتا رہا۔ لیکن مین وائل مجھے بہت شوق تھا کہ میں جب بھی کوئی چلہ کروں گا تو بڑی ہائی فائی جگہ پہ چلہ کروں گا۔ میں چھوٹا موٹا چلہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مطلب داتا صاحب کے ادھر چلا گیا، وہاں جا کے چلہ کر لیا، یا شہباز قلندر کے مزار پہ چلا گیا، ادھر چلہ کر لیا۔ میری سوچ تھوڑی بہت مختلف تھی۔ مجھے موقع مل گیا خانہ کعبہ جانے کا، میں وہاں گیا تو میں نے کسی ایک وہاں کے بندے کو، جس کو سانس کا پرابلم تھا، میں نے اس کو دم کر دیا۔ طواف کرتے ہوئے اس کو سانس کا زیادہ پرابلم ہوا، وہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا، تو میں نے اس کے سینے پہ دم کر کے اس کو سانس کو بحال کر دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے مجھے کہا، مطلب عربی میں وہ بولتا رہا لیکن اس نے مجھے چھوڑا نہیں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ بہرحال وہاں پاکستانی جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ان سب نے مل کے مطلب میری ٹرانسلیشن کروائی۔ اس نے کہا کبھی بھی مجھے سانس کا پرابلم ہوا، ایسا نہیں ہوا کہ میں ایک ہفتہ ہسپتال میں ایڈمٹ نہ رہوں، اور مجھے جب تک آکسیجن نہیں لگتی ایک ہفتے کے لیے تب تک میں نارمل نہیں ہوتا۔ آج پہلی دفعہ اس بندے نے مجھ پہ سینے پہ ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھا ہے، تو میں اس بندے کو چاہتا ہوں کہ یہ میرا علاج کرے۔ بہرحال مجھے نہیں پتا وہ آدمی کون ہے، وہ وہاں کا کوئی بہت بڑا شیخ تھا۔ اس نے مجھے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس کے گھر گیا، اس نے مجھے بہت اچھا کھانا وانا کھلایا، لیکن اس کے بعد اس نے مجھے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں چاہتا، میں خانہ کعبہ میں رہ کے یہاں پہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے موقع دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، میں آپ کے لیے ویزے کا میں بندوبست کروں گا، میری اجازت سے ہوں گے آپ، میں آپ کا کفیل ہوں گا۔ میں نے وہاں پہ 6 ماہ کا چلہ کیا۔ 6 ماہ کا چلہ کرنے میں مجھے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا جب مجھے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع مل گیا اس شیخ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میں نے خانہ کعبہ کے اندر پھر میں نماز پڑھی۔ بہرحال اندر جا کے تو میں گھوم گیا، لیکن کیونکہ وہ میرے ساتھ تھا اور بہت بڑے بڑے لوگ وہاں کے ساتھ تھے، تو میں ان کو دیکھ کے نقل کرتا رہا کہ ہر دیوار کی طرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی، چاروں دیواروں کی طرف منہ کر کے۔ بہرحال وہاں نماز وغیرہ پڑھی اور پھر اس کے بعد دیواروں کو چومتے رہے، اور اس کے بعد پھر میں باہر آیا۔ ایک الگ ہی دنیا میں نے دیکھ لی تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی، بڑا خوش بھی تھا، اندر سے ایک الگ سے قوت آئی ہوئی تھی، ایک الگ سے جوش آیا ہوا تھا، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی توفیق دی کہ میں نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ وہاں پھر میں نے 6 مہینے میں نے چلا کیا، اور زیادہ ٹائم میں نے گزارا ملتزم کے پاس۔ ملتزم کون سی جگہ ہے؟ جو حجر اسود ہے، وہاں سے جو خانہ کعبے کا جو دروازہ ہے جہاں تمام امام نے ہمیشہ عبادتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ میں نے مطلب زیادہ میں وہاں کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرتا تھا، کھڑے ہو کے اور دیوار سے چمٹ کے، کیونکہ وہ دعاؤں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ مطلب ویسے تو کہا جاتا ہے کہ رکن یمانی ہے، لازمی بات ہے، وہاں سے دیوار شک ہوئی تھی، مولا علی کی والدہ اندر گئی تھی، اور جب آپ باہر نکلی تو بھی اسی راستے سے باہر نکلی ہیں جب مولا علی کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک وہ مقام ہے، ایک حتیم کے اندر جو پرنالہ ہے اس کے نیچے کہا جاتا ہے، ہمارے بڑوں کی ایڈوائز ہے کہ پرنالے کے نیچے کھڑے ہو کے اللہ سے ہم خانہ کعبہ سے چمٹ کر اللہ سے ہم سرگوشی میں کلام کریں، اور اللہ آپ کی بات سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ بہرحال وہ بھی ایک خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے، اندر کے حصے میں سے شمار ہوتا ہے، جہاں بی بی ہاجرہ، حضرت اسماعیل اور بہت پیغمبروں کی وہاں قبریں ہیں۔ بہرحال وہاں مجھے موقع مل گیا، اور پھر میں وہاں 6 مہینے میں نے عبادت کی، اور اللہ کا شکر ہے بڑا مطمئن ہو کے وہاں سے میں نکلا۔ اور پھر مجھے کہنے لگا کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں اور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں، بس میں چاہتا ہوں روزہ رسول پہ کچھ عرصہ رہوں۔ اس نے کہا میرا وہاں پہ ہوٹل ہے، اور اس کا کوئی 5 اسٹار ہوٹل تھا وہاں پہ۔ اس زمانے ابھی اتنے ہوٹل نہیں تھے، پرانے زمانے کے پرانے ٹائپ کے ہوٹل بنے ہوئے ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، کئی کچے گھر تھے، اس طرح کی چیزیں تھیں وہاں پہ۔ بہرحال وہاں پہ میں پھر وہاں 40 دن رہا، پھر میں نے 40 دن کا دوسرا چلہ کیا، پھر میں نے 40 دن کا تیسرا چلہ کیا۔ تقریباً
4 مہینے تک میں وہاں پہ رہا. پھر اس سے مجھے 2 مہینے اور کہا کہ میرے پاس ٹھہرو یہاں پہ، اور میرے کچھ اور لوگ ہیں جن کو آپ شفا کرو، جس کی وجہ سے پھر وہاں کے میں بڑے لوگوں میں شامل ہو گیا. بڑے بڑے لوگ مجھ سے علاج کرانے لگ پڑے. اور اللہ کا شکر ہے وہاں سے جب واپس آیا بڑا مطمئن تھا. اللہ نے شفا بھی دی تھی، زبان میں تاثیر بھی تھی، جو کہتا تھا اللہ قبول کرتا تھا، جو حاجت مند آتا تھا جو بات کہتا تھا وہ پوری ہو جاتی تھی. تو لوگ میری طرف راغب ہونا شروع ہو گئے، اور ایسا میرا تھوڑا سا چرچا شروع ہو گیا. جب صدام کا دور ختم ہوا تو پھر مجھے ایک بڑی خواہش سے مولا علی کے روضے پہ جا کے وہاں چلا کرنے کی، اور پھر مجھے موقع مل گیا اور میں یہاں سے عراق چلا گیا. وہاں جا کے مولا علی کے روضے کے حرم کے اندر ہی رہا. مولا کا جو حرم ہے میں اسی میں رہا. 1 سال پورا میں اندر ہی رہا، وہاں سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہ نکلا. اور اس زمانے میں جہاں پہ ابھی آیت اللہ خوئی کی قبر ہے اس کے ساتھ ہی باتھ روم ہوا کرتے تھے لیڈیز اور جینٹس کا، وہیں پہ اندر ہی ہوتا تھا. اور میں اندر ہی رہتا تھا 24 گھنٹے. رات کو حرم کا تالا بند کر دیا جاتا تھا 12 بجے کے بعد، اور 3 بجے دوبارہ کھولا جاتا تھا. لیکن میری عبادت کی وجہ سے یا میرے وہاں رہنے کی وجہ سے لوگوں کو یہ ہو گیا تھا کہ مجھ پر رحم کی نظر رکھتے تھے یا محبت کی نظر رکھتے تھے. اور پھر ایسا میں 6 مہینے کے بعد میں مشہور ہونا شروع ہو گیا کہ اس بندہ کوئی مسئلہ ہو تو اس سے کہو، یہ دعا بھی کرتا ہے اور یہ شفا بھی کرتا ہے لوگوں کے لیے، اور جو حاجات ہوتی ہیں وہ بھی پوری ہوتی ہیں، اور اگر کوئی بیمار آتا ہے تو مولا اس کے وسیلے سے شفا عطا کرتے ہیں. خیر وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ایسا وہاں کے لوگوں سے، عالم دینوں سے تعلقات ہوتے چلے گئے. پھر حاجی بشیر صاحب نجفی جو اب آیت اللہ ہیں، وہ سن مراجع ہوا کرتے تھے. پھر ان کے ساتھ میرے تعلقات بنے، ان کے کچھ لوگوں کو میں نے شفا کی تو انہوں نے میری تصدیق کی کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو سید ہے، یہ جو شفا کرتا ہے، اس کا واقعی رزلٹ آتا ہے اور یہ شفا کر سکتا ہے. پھر آیت اللہ سستانی سے میں نے اجازت نامہ لیا تو انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ عورتوں کو ہاتھ لگا کے شفا کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے حرام نہیں ہے، آپ کو ڈاکٹر کا رتبہ دیا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے اس نے جب حاجی بشیر صاحب نے ان سے پورا ڈسکس کر لیا کہ میں نے ان کو ملاحظہ کیا، میں نے ان کا پورا امتحان لیا اور میں ان کو مستند شفا، دعا سے شفا کرنے والا پاتا ہوں، تو انہوں نے پھر مجھے کہا میرے گھٹنے میں تکلیف ہے، میرے لیے دم کرو. آیت اللہ سستانی سے میں بہت امپریسو تھا، اور پھر میں نے ان کے گھٹنوں پہ دم کیا. اور جو میں نے ایک پڑھا تھا کبھی پوری زندگی میں سب کچھ پڑھ ڈالا کہ میں اتنے بڑے عالم دین کے گھٹنے کو ٹھیک کر رہا ہوں. اور اللہ نے فضل کیا، ان کے جو داماد تھے کشمیری صاحب، انہوں نے میری ہیلپ کی، اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا میرا گھٹنے میں فرق پڑا ہے اور مجھے سکون ملا ہے. بہرحال پھر انہوں نے مجھے اجازت نامہ دیا کہ جب کوئی جنات حاضر ہوتا ہے یا کوئی ایسی رسولی ہے، کوئی ایسا بڑا مسئلہ کسی کے ساتھ، تو آپ اس کو ہاتھ لگا کے دم کر سکتے ہیں. تو اس طرح مطلب کہ میرا سلسلہ باقاعدہ طور پہ شروع ہوا. اس سے پہلے میں کچھ تھوڑا ہینڈس دیتا جاؤں. ایک اہل تشیع میں ایک شخص گزرے ہیں جن کا نام آیت اللہ تقی بہجت ہے. وہ عارف تھے، وہ انسان کی صحیح شکل دیکھتے تھے، اور وقت کے کتب کہہ سکتے ہیں، جس طرح اولیاء، ابدال، کتب، اس طرح وقت کا ہر ایک ولی ہوتا ہے، اس طرح وہ وقت کے ولی تھے کہ ان سے کوئی سوال کیا جاتا تھا وہ اس کا جواب دیتے تھے. وہ کسی طرح نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کرتے تھے. اگر کوئی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تھا، اگر اس کو کوئی بھی تکلیف ہوتی 10 دن تک وہ اس کو کوئی تکلیف واپس نہیں آتی ہوتی تھی، وہ سکھ زندگی گزار لیتا تھا، تکلیف کے بغیر زندگی گزار لیتا تھا. پھر ایک وقت ایسا ہے 1978 میں، میں اور ایک ہمارے عالم دین تھے، چھوٹے سے بچے تھے ہمارے ساتھ بڑے ہوئے تھے، تو وہ ان کو میں لے کے عراق چلا گیا اور ایران چلا گیا. اور ایران میں میرے ان سے ملاقات ہوئی. وہ صبح کی دو کی فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے. ایک کچا سا ان کا گھر تھا، مکان تھا ان کا، جہاں آج کل امام خمینی کا گھر ہے پرانا، اور اس کو شیشے میں سیف کیا گیا ہے، اسی گلی میں ان کا گھر ہوتا تھا. میں نے فجر کی نماز ان کے پیچھے پڑھی، اور پھر لوگ لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ نظر جھکا کے ہاں اور نہ میں جواب دیتے تھے. لوگ استخارہ کر کے دل میں رکھتے تھے اور لائن سے جاتے رہتے تھے. مطلب سب لوگ سامنے کھڑے ہوئے، اور ایک بندے نے کہا جی میرا استخارہ ہے، تو اس نے دل میں نیت کی اور آپ نے اس کو ہاں یا نہ کہا، اتنی ہوتا تھا آپ کا. وہ جاتے رہتے. جب میرے پاس پہنچے، کیونکہ میری کوئی نیت نہیں تھی استخارے کی، انہوں نے کہا سید حال شما خوب ہے. میں نے کہا یس آئی ایم فائن. میں اس وقت ذرا ایئر فورس سے نکلا تھا نیا نیا، تو ذرا انگلش ذرا زیادہ ہی بولا کرتا تھا. تو
خیر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ اندر چلیں، تو میں نے کہا میرے ساتھ ایک عالم دین بھی ہے اور ایک میرے ساتھ دوسرا مجلس پڑھنے والے ایک خطیب بھی تھے میرے ساتھ۔ تو ہم لوگ ان کے کمرے میں گئے اور ادھر بیٹھے، انہوں نے ہمیں ناشتہ کرایا، بعد میں انہوں نے سر نیچے کر کے اس کو کہا، جو عالم دین تھے جو فارسی جانتے تھے، جن کو میں ساتھ اس لیے لے گیا تھا ٹرانسلیشن کر سکیں، تو ان سے کہا کہ میں سید کو دوست سمجھتا ہوں، سید دوست دار، مجھے نہیں، انہیں نہیں پتا تھا میں سید، مطلب کسی کو نہیں پتا تھا میں سید ہوں، انہوں نے کہا میں سید کو دوست جانتا ہوں، مطلب وہاں کا لے جا کے یہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں کہ ان سید من دوست دار ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میں سے ایک وعدہ کرو ہے سید، مجھ سے ایک وعدہ کرو، جب بھی تم ایران آؤ گے 3 دن میرے مہمان رہا کرو گے۔ اور پھر میں نے اس کی پاسداری کی اور پھر میں بہت عرصہ ان کے پاس جب بھی جاتا تھا ایران 3 دن ان کے پاس رہتا تھا۔ وہاں کے بڑے بڑے لوگ مجھے اس لیے بھی جانتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے آیت اللہ تقی بہجت کے ساتھ دیکھا تھا، وہ میری بہت احترام کرتے ہیں، آج بھی لوگ مجھے یاد رکھتے ہیں۔ انہی کے وسیلے سے پھر مجھے قاضی القضات یا وہاں کا چیف جسٹس آف ایران تھے شہرودی صاحب، ان سے میرے تعلقات ہوئے، پھر ان کے مسائل تھے، ان کے گھر میں بچوں کے ساتھ مسائل تھے، میں نے ان کو ٹھیک کیا، پھر میرا لیول ایک ایران میں مطلب آگے بڑھ گیا۔ اور پھر مجھے کبھی بھی اصل میرا جو سبجیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی میں ایران جانا چاہوں، کیونکہ میری جد کی جگہ ہے، ہم ان کی اولاد ہیں، تو ہمیں وہیں جا کے زیادہ سکون ملتا ہے، تو مجھے ایمبیسی والے ویزا لگا کے دے دیا کریں۔ یہ اس وجہ سے مجھے زیادہ یہ تھا کہ میرے اچھے تعلقات ہو جائیں، اور واقعی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے کبھی ویزا لینے میں کوئی مشکل نہیں آئی، اور میں جب چاہتا تھا ایران چلا جاتا تھا۔ پھر ایسا جب صدام کا دور ختم ہوا تو پھر میں 1 سال جب میں نے وہاں چلا کر لیا مولا علی کے روزے پہ، پھر مولا حسین کے روزے پہ جانا نصیب ہوا، پھر وہاں میں نے 1 سال کا چلا کیا، مطلب فجر کی یعنی وہاں پہ بھی یہی سلسلہ تھا کہ 12 بجے وہ تالا لگا دیتے امام حسین کے حرم کو اور مولا عباس کے حرم کو، اور 3 بجے دوبارہ کھولتے تھے فجر کی نماز کے لیے یا تہجد کے لیے، تو وہ ٹائم میں ادھر ہی گزارا کرتا تھا۔ لیکن جو حرم کا اندر کا حصہ وہاں نہیں، باہر کے حصے میں، اس وقت چھت نہیں ڈلی تھی ابھی، لیکن جو اس کی جو 4 دیواری ہے اس کے اندر میں رہتا تھا۔ یہاں تک میں بات ختم کرتا ہوں، اور اگلے ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔